میرے مسلمان بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ کے زمانے میں کیا ہم سے بھی کوئی افضل لوگ ہیں؟ کیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں آپ کی امت میں جن کا مقام ہم سے بھی بلند ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہاں، کہ میرے زمانے کے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو مجھ سے محبت بھی کریں گے۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، نہ میری صحبت سے انہوں نے فیض اٹھایا ہوگا، لیکن وہ میری سنت پہ بھی عمل کریں گے، مجھ سے محبت بھی کریں گے اور میرے ہر قول کو سچا بھی جانیں گے۔ دوستو بھائیوں، میں یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی واضح کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی بصارت، ان کا علم، ان کا فہم ایک محدود تھا، جبکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسے فہم ہے، شعور ہے، وہ بہت ہی وسیع تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ قیامت تک میری امت میں کس قسم کے لوگ آنے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امام جعفر صادق آئیں گے، ان کو یہ معلوم نہیں تھا اس زمانے میں کہ جنید بغدادی آئیں گے، صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امام باقر بھی آئیں گے، صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی زمانے میں آئیں گے، صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئیں گے، صحابہ کو یہ معلوم نہیں تھا شاہ ولی اللہ بھی آئیں گے، صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شہباز قلندر بھی آئیں گے، صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت رابعہ بصری بھی اس زمانے میں آئیں گے، صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امام ابو حنیفہ بھی اس دنیا میں آئیں گے، صحابہ کرام کو یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ حضرت با یزید بستامی اور حضرت ابو بکر شبلی بھی آئیں گے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس لیے صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں بھی بلند مقام والے لوگ ہیں جو ہم سے بھی مرتبے میں زیادہ ہوں گے؟ میرے دوستوں بھائیوں، صحابہ کرام کی جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈائریکٹ فیض یافتہ جماعت ہے، مگر اس کے بعد میں جو کچھ آنے والے لوگ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اس کا ادراک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ آپ کی چھتری کے نیچے قیامت تک جو اولیاء ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ جو میرے اولیاء ہیں وہ میری قبا کے نیچے ہیں، میں انہیں بخوبی جانتا اور پہچانتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آنے والا زمانہ، ہر جو زمانے میں جو کچھ ہونا ہے، ہر آنے والا زمانہ خبر دیتا تھا۔ وہ یہ خبر دیتا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اندر کیا ہونے والا ہے۔ ہر زمانہ قطار در قطار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کھڑا ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہونے والے واقعے کے بارے میں خبر دیا کرتا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، صحابہ کرام کو اس بات کا کم ہی علم تھا کہ کیا ہمارے بعد ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کا مقام ہم سے بھی بہت بلند ہوگا۔ میرے دوستوں بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جس طرح آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے۔ آپ کا امتی ہونا بھی، آپ کا غلام ہونا بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواص کا تعلق کسی زمانے بھی سے ہو، اس کا جب تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے استوار ہو جاتا ہے تو وہ شخص بھی ایک انمول بن جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو نزدیک انسان ہے، وہ وہاں پہ زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، وہاں پہ صرف قربت کی دیکھنا ہے۔ جس نے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جس نے ہی عشق کیا، وہ انسان انمول ہو گیا۔ اسی بارے میں شاعر مشرق کا ایک شعر ہے، وہ اس دعائیہ شعر ہے کہ عشق کی قوت سے ہر پست کو بالا کر دے، عشق کی قوت سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ میرے دوستوں بھائیوں، اتنے بڑے بڑے بزرگ مسلمانوں میں سے آئے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ دیکھ لیں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، شاہ شمس تبریز کو دیکھ لیں، حضرت بہاؤالدین زکریا شاہ رکن الدین عالم ملتانی کو دیکھ لیں، حضرت گنج بخش حجری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حضرت امام بری سرکار کو دیکھ لیں، حضرت پیر میر علی شاہ کو دیکھو، حضرت بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سینکڑوں اولیاء کرام، جن کے بعد بلکہ ہزاروں لاکھوں اولیاء کرام، جن کا مقام بہت بلند تھا،
ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل تھا، اس وجہ سے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔